يا رحمة للعالمين يا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 4 ایپیسوڈ 27 غزوہ دومۃ الجندل اور غزوہ بنی مصطلق کا بیان۔ غزوہ دومۃ الجندل مدینہ سے 480 کلومیٹر شمال کی جانب غسانی مسیحی سلطنت کی حد پر واقع تھا۔ یہ غسانی مسیحی سلطنت اس وقت رومن امپائر کے زیر نگی تھی۔ یہاں بنو قدعہ کی شاخ بنو کلب کے لوگ آباد تھے۔ غزوہ بدر صغریٰ کے بعد آپ علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ دومۃ الجندل کے قبائل قافلوں کو لوٹ رہے ہیں اور مدینہ پر یلغار کے لیے جمع بھی ہو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام ربیع الاول 5 ہجری میں 1000 صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ مدینہ میں آپ کے نائب سبا بن ارطفہ غفاری تھے۔ آپ علیہ السلام نے بنو ازرع قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحرائی رستوں کے ایک ماہر گائیڈ کو اپنے ساتھ لیا۔ اس گائیڈ نے غیر مانوس رستہ اختیار کیا۔ لشکر رات میں سفر کرتا اور دن میں پوشیدہ رہتا۔ 15 دنوں میں یہ سفر طے ہوا۔ دومۃ الجندل کے باشندے بھاگ نکلے۔ بنو تمیم کے کچھ اونٹ اور مویشی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ ایک آدمی بھی ہاتھ آیا کہ جس سے آپ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ کل ہی بھاگ گئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص پر اسلام پیش کیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ واپسی پر بنو فزارہ کے سردار عیینہ بن حصن فزاری نے صلح کی درخواست کی اور مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر اونٹ اور بکریاں چرانے کی اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے دے دی۔ اس غزوے کی وجہ سے شمال کی طرف کے قبائل نفسیاتی طور پر مسلمانوں سے مروب ہو گئے۔ غزوہ بنی مصطلق، ابن اسحاق، طبری، ابن حزم اور ابن کثیر کا کہنا ہے کہ یہ غزوہ 6 ہجری میں ہوا، جبکہ موسیٰ بن عقبہ، واقدی، ابن سعد، ابن قیم، ابن حجر اور ذہبی کے بقول یہ 5 ہجری میں ہوا ہے رحمہم اللہ۔ بنو مصطلق کا تعارف، اسے غزوہ مریسی بھی کہتے ہیں۔ مریسی بنو خزاعہ کے ایک چشمے کا نام ہے جو وادی قدید میں واقع تھا۔ قدید تہامہ اور حجاز کی ایک سرسبز وادی کا نام ہے۔ بنو مصطلق بنو خزاعہ کی ایک شاخ تھی جو یمنی قبیلہ تھا۔ یہ لفظ سلق سے بنا ہے جس کا معنی بلند ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے سردار کی آواز بلند اور دلکش تھی، لہذا اس لیے ان کا یہ نام پڑ گیا۔ ان کا نسب اوپر جا کر اوس اور خزرج سے بھی مل جاتا ہے۔ بنو خزاعہ بت پرست قبیلہ تھا اور مقام مشلل پر ان کا معروف بت منات نسب تھا۔ اگرچہ ان میں سے بعض لوگ مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن ان کی بڑی جماعت واضح طور پر مسلم دشمن تھی۔ بنو مصطلق کا تعلق احابیش سے تھا، یعنی وہ قبائل جو قریش کے حلیف تھے۔ انہوں نے احد میں قریش کا ساتھ دیا تھا۔ لشکر کی روانگی، آپ علیہ السلام کو بنو مصطلق کی جنگی تیاریوں کی خبر ملی تو آپ نے بریدہ اسلمی کو خبر کی تصدیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے مصلحتاً اپنی طرف سے کچھ بات کرنے کی اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے دے دی۔ بریدہ اسلمی ان کے چشمے پر پہنچے۔ وہ ایک اجنبی کو دیکھ کر سہم گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تمہارا ساتھ دینے آیا ہوں، بس تھوڑا انتظار کر لو، میں اپنی قوم کے لوگ لے کر آتا ہوں۔ انہیں رکنے کا کہہ کر حضرت بریدہ تیزی سے مدینہ کی طرف نکلے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے 700 افراد کے ساتھ بنو مصطلق کے علاقے کی طرف کوچ کیا۔ ازواج میں قرا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ سفر میں جاتے وقت ازواج کے نام سے قرا ڈالتے تھے، تو اس مرتبہ قرا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا۔ منافقین کی ایک جماعت بھی سفر میں ساتھ نکلی، کیونکہ سفر لمبا نہ تھا، دشمن بھی کمزور تھا، لہذا انہیں مال غنیمت ملنے کی امید تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ابو ذر غفاری کو اور بعد میں ہے کہ زید بن حارثہ کو مدینہ میں اپنا نائب بنایا۔ جاسوس کا قتل، آپ 2 شعبان 5 ہجری میں روانہ ہوئے۔ مدینہ کے قریب خلائق نامی جگہ پر آپ کا پہلا قیام تھا۔ یہاں بنو عبد قیس کے ایک شخص نے اسلام قبول کیا اور جہاد کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ساتھ رکھ لیا اور اس کے پوچھنے پر کہ کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، آپ نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا۔ خلائق کے بعد بقاء کے مقام پر اسلامی لشکر نے ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا جو دشمن کا جاسوس تھا۔ حضرت عمر کی سختی کرنے پر اس نے بتلایا کہ وہ بنو مصطلق کے سردار حارث بن ابی زرار کا جاسوس ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، لیکن اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا۔ اسے قتل کر دیا گیا۔ بنو مصطلق کو اس کی خبر ملی تو ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ بقاء کے مقام میں ہی آپ کی خدمت میں اوس بن حجر اسلمی کے غلام مسعود بن حنیدہ حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اس غزوے میں شریک ہوئے۔ مسلمانوں کی فتح، واقدی کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بنو مصطلق کو کلمے کی دعوت دی تھی،
لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا خفیہ اشارہ یعنی کوڈ یا منصور امت امت تھا، یعنی مدد یافتہ مارو اور خوب مارو۔ یہ کوڈ ورڈ اس لیے رکھے جاتے تھے تاکہ رات کے اندھیرے میں ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو انجانے میں قتل نہ کر دے۔ اس غزوے میں بھی فرشتوں کا نزول ہوا تھا۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اس قدر فوج اور گھوڑے دیکھے کہ بیان سے باہر۔ ایک مسلمان شہید ہوا جبکہ بنو مستلق کے 10 افراد مارے گئے تھے، باقیوں کو قید کر لیا گیا۔ حضرت جویریہ کا خاوند مصافے بھی مارا گیا تھا۔ ہشام بن صبابہ کی شہادت۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق مسلمانوں میں ہشام بن صبابہ کی شہادت سہون یعنی غلطی سے ہوئی تھی کہ کسی دوسرے مسلمان غالباً اوس انصاری نے انہیں مشرک سمجھ کر قتل کر ڈالا کہ اس وقت تیز اندھیری چل رہی تھی۔ ان کے بھائی مقیس بن صبابہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے مکہ سے دیت لینے آئے اور بظاہر اسلام بھی قبول کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بھائی کی دیت ادا کر دی، لیکن وہ مدینہ میں مذموم ارادے سے ٹھہر گیا اور اپنے بھائی کے قاتل انصاری صحابی کو قتل کر کے مکہ بھاگ گیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے مقیس بن صبابہ کو قتل کروا دیا تھا۔ مال غنیمت کی تقسیم۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق 100 گھرانے جبکہ واقدی کے مطابق 200 گھرانے قیدی بنے۔ بعض کے مطابق قیدیوں کی تعداد 700 سے زائد تھی۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں بھی ہاتھ آئیں۔ ایک اونٹ 10 بکریوں کے برابر قرار پایا۔ خمس یعنی 5واں حصہ نکال کر بقیہ مال یعنی 80% مجاہدین میں تقسیم کیا گیا۔ مسعود بن حنیدہ کو آپ علیہ السلام نے 10 اونٹ دیے۔ 2 صحت مند افراد نے آپ سے سوال کیا کہ خمس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر چاہو تو دے دوں گا، لیکن غنی یعنی مالدار اور کمائی کی قدرت رکھنے والا یعنی کمانے کی صلاحیت رکھنے والے کا اس میں کوئی حق نہیں۔ مہاجرین اور انصار کا اختلاف۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق جنگ کے خاتمے کے بعد کچھ مسلمان مریسی کے چشمے پر پانی لینے گئے۔ حضرت عمر کے خدمت گزار جہجہ بن مسعود غفاری ان کے گھوڑے کو پانی پلانے لائے۔ وہاں خزرج کے ایک نوجوان سنان بن وبرہ جوہانی بھی پانی لینے آئے۔ دونوں کے ڈول ملتے جلتے تھے، کوئی تیسرا آدمی پانی نکال رہا تھا، لہذا حضرت سنان کا ڈول جیسی باہر آیا تو حضرت جہجہ کو شبہ ہوا کہ یہ ان کا ڈول ہے۔ اس پر جھگڑا ہو گیا۔ بزرگ صحابی جہجہ نے نوجوان صحابی سنان کو لات دے ماری۔ انہوں نے انصار کو بلا لیا، انہوں نے مہاجرین کو آواز دی۔ آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو فوراً پہنچ کر صلح کروا دی۔ بعد ازاں سنان نے جہجہ کو معاف بھی کر دیا۔ عبداللہ بن ابی کی سازش۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق عبداللہ بن ابی کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اپنے 10 منافق چیلوں کے ساتھ بیٹھ کر لان تان کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ہماری اور قریش کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کر موٹا کرو تاکہ وہ تمہیں ہی کاٹ لے۔ ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہمارا معزز ترین آدمی مدینہ کے ذلیل ترین آدمی کو وہاں سے نکال دے گا۔ اس بدبخت کا اشارہ اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے صحابی تھے، انہوں نے یہ باتیں سن کر اسے کہا کہ تو ہی ذلیل اور کمینہ ترین انسان ہے، تیری خرافات سن کر مجھے تو اس سے شدید نفرت ہو گئی اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ اب وہ حضرت زید کی چاپلوسی کرنے لگا کہ ہم تو دل لگی میں مذاق میں یہ باتیں کر رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی نے اصل میں انہیں چھوٹا سمجھ کر احتیاط نہیں کی تھی اور اس کا بھانڈا پھوٹ گیا تھا۔ حضرت زید نے خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بتلایا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو اس بات کی خبر دی۔ آپ نے حضرت زید کو بلوا کر تصدیق چاہی۔ آپ نے کہا کہ شاید تمہیں سننے میں غلط فہمی ہوئی ہو، تو حضرت زید نے کہا کہ ایسا بالکل بھی نہیں۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن ابی کے قتل کی اجازت مانگی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہو، لوگ یہ باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروانے لگ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن ابی کو بلوایا تو اس نے جھوٹی قسمیں اٹھا لیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ اب لوگوں کو حضرت زید کے بارے میں شبہ ہو گیا تو زید لوگوں سے چھپنا شروع ہو گئے۔ حضرت زید نے اللہ سے دعا کی کہ ان کی تصدیق میں وحی نازل ہو جائے۔ عبداللہ بن ابی کی دشمنی کا سبب۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت مدینہ واپسی کوچ کا حکم دیا، حالانکہ وہ کوچ کا وقت نہ تھا۔ حضرت اسید بن خضیر آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ آپ نے ایک ناپسندیدہ وقت میں کوچ کا حکم دیا۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کا سارا ماجرا سنایا۔ اس پر انہوں نے یہی کہا کہ حق یہی ہے کہ آپ علیہ السلام سے معزز کوئی نہیں اور عبداللہ بن ابی سے ذلیل اور کمینہ انسان کوئی نہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ نرمی کریں کہ آپ کے مدینہ آنے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ تاج بھی تیار تھا جس میں صرف ایک موتی لگنے کے لیے رہ گیا تھا جو یوشع یہودی سے خریدنا باقی تھا، لیکن اس نے یہ سن کر کہ یہ تاج میں لگنا ہے اس کی قیمت زیادہ مانگ لی تھی۔ ایسے میں
عبداللہ بن ابی یہ سمجھتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس سے بادشاہت چھین لی ہے۔ حضرت زید بن ارقم کے حق میں وحی کا نزول۔ عبداللہ بن ابی کی سازش کے واقعے کے بعد آپ علیہ السلام نے فوراً مدینہ واپسی کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام دن بھر چلتے رہے بلکہ رات کو بھی سفر جاری رکھا اور اگلے دن دھوپ نکلنے پر پڑاؤ ڈالا۔ لوگ تھکے ہارے تھے لہٰذا فوراً ہی سو گئے اور کسی کو پچھلے واقعات پر تبصرے کا موقع بھی نہ ملا۔ واپسی کے سفر کے دوران آپ علیہ السلام پر حضرت زید کے حق میں وحی نازل ہوگی۔ آپ نے حضرت زید کے کان پکڑ کر کہا کہ تیرے کانوں نے سچ سنا، اللہ عز و جل نے تیری تصدیق کر دی ہے۔ اب عبداللہ بن ابی پوری طرح بے نقاب ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اسے سلام کرنا چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنے جھوٹ کا اعتراف کر لیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کا رد عمل۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو خبر ملی کہ حضرت عمر میرے والد کو قتل کرنے کے مشورے دے رہے ہیں، تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں اپنے باپ کو خود قتل کر دیتا ہوں، کسی اور کو یہ کام نہ کرنے دیجیے گا، ورنہ قاتل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اذیت میں مبتلا رہوں گا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو کہا کہ نہ میں نے آپ کے والد کی قتل کا حکم دیا اور نہ ہی میں نے اس کا ارادہ کیا، وہ جب تک حیات ہیں ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیں گے۔ عبداللہ بن ابی پر اس بات چیت کا بہت اثر ہوا اور مدینہ واپسی پر وہ اپنے والد کی سواری کو مدینہ سے باہر روک کر کھڑے ہو گئے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیں گے میں اپنے باپ کو مدینہ میں داخل نہ ہونے دوں گا۔ آپ علیہ السلام کو علم ہوا تو آپ نے جا کر سمجھایا کہ اپنے والد کا رستہ چھوڑ دو۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد